السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید گرمی میں فرزانہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کیونکہ شام کو اس کی 5 نندوں کی دعوت تھی۔ فرزانہ کا شوہر بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور بہنیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ ساجد کی نظریں بار بار بیوی کی طرف اٹھ جاتی جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ ساجد غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کچن سے باہر لایا اور بولا، 12 لوگ کھانے والے اور کچن میں صرف فرزانہ کھڑی ہے۔ ساس نے بکھرا کر کہا، نہیں بیٹا یہ تو آج، مگر ساجد نے ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر، میرا نام فرزانہ ہے اور میرے لیے جب ساجد نامی لڑکے کا رشتہ آیا تو میری خوشی کی کوئی حد ہی نہ رہی، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جس کو میں دل ہی دل میں برسوں سے پسند کرتی تھی۔ دراصل ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، روز صبح اسمبلی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، کبھی چھٹی کی وقت نظریں مل جاتی تھیں، کبھی کسی تقریب میں آمنے سامنے آ جاتے تھے۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ پھر کچھ سال بعد میرا داخلہ لڑکیوں کے الگ اسکول میں ہو گیا اور وہ لڑکوں کے اسکول میں چلا گیا۔ یوں ہماری ملاقاتیں تو ختم ہو گئی، لیکن محلے کی وجہ سے کبھی کبھی آتے جاتے میری نظریں اس پر پڑ جاتی تھیں اور بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہوتا تھا۔ میں سارا دن خوش رہتی تھی۔ اس کے ابو کی محلے میں ایک دکان تھی جہاں وہ اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ میں جب بھی اس راستے سے گزرتی تو نظریں جھکا کر چلتی، لیکن دل یہی چاہتا تھا کہ ایک بار اس کو دیکھ لوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اس دکان پر کوئی کام نہیں تھا، پھر بھی میں دور سے گزرتی تاکہ صرف ایک نظر اس کو دیکھ سکوں، لیکن پھر خود ہی رک جاتی اور دل کو سمجھا لیتی کہ ایسی حرکتیں اچھی نہیں لگتی، بس اگر میری قسمت میں ہوگا تو ایک دن خود ہی میرا ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ واقعی میری یہ خاموش دعا قبول کر لے گا۔ ایک دن امی میرے پاس آئیں اور بڑے خوش انداز میں کہنے لگی، فرزانہ آج تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا اپنے ہی محلے کا ہے، بہت اچھا ہے، شریف ہے، محنتی بھی ہے، گھر بھی اچھا ہے۔ میں نے جیسے ہی نام سنا کہ ساجد ہے تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا کہ ابھی امی بھی یہ میری دھڑکنیں سن لیں گی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ امی مسکرا کر بولی، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ اگر پسند نہیں تو صاف بتا دو۔ میں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میری بات سنتے ہی امی کہنے لگی کہ ابھی تو تم نے لڑکا دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، میں نے تو اسے برسوں سے دیکھا۔ گھر والوں نے بھی ہر طرف سے معلومات کی تو سب نے یہی کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے، اس کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھر میں صرف امی ابو، ایک بڑا بھائی اور بھابھی ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، لڑکا بھی ذمہ دار ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی اطمینان سے ہاں کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد ہماری شادی طے ہو گئی۔ شادی کا دن آیا تو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ میں اپنے نئے لباس میں بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ جس انسان کو برسوں سے خاموشی سے میں نے چاہا تھا، آج وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہونے والا ہے۔ جب رات کو سب رسمیں ختم ہو گئی اور ساجد کمرے میں آیا تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں پہلے اپنی بات کہوں گی، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، فرزانہ ایک بات کہوں، آج دل کا بہت پرانا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ جب ہم اسکول میں تھے تب سے میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ پھر جب تم دوسرے اسکول چلی گئی تو میں کئی دن اداس رہا کرتا تھا۔ محلے میں تم مجھے کبھی نظر آ جاتی تو پورا دن میرا خوشی میں گزر جاتا۔ جب میں نے امی ابو سے کہا کہ اگر میری شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنا جس کا نام فرزانہ ہے، تو وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ آج تم میرے سامنے میری دلہن بنی بیٹھی ہو۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی،
مجھے تو لگتا تھا صرف میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں اتنے سالوں سے پسند کرتی رہی ہوں۔ میں بھی اسکول کے زمانے سے تمہیں چاہتی تھی، محلے میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ بدل لیتی تھی، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ تم سے بات کر سکوں۔ ساجد زور سے ہنس پڑا، پھر بولا، تو پھر یہ شادی ارینج میرج نہیں ہوئی، یہ تو ہماری لو میرج ہوئی۔ اللہ نے خود ہماری خاموش محبت کو ایک خوبصورت رشتے میں بدل دیا ہے۔ فرزانہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہوگی، تمہاری ہر پریشانی میری پریشانی ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے میری زندگی میں اتنا اچھا انسان لکھ دیا تھا۔ شادی کے بعد کچھ دن بہت خوبصورت گزر رہے تھے۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے باہر کھانے کے لیے لے جاتا، کبھی شام کو سیر کے لیے لے جاتا، کبھی بغیر کسی وجہ کے میرے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ لے آتا۔ میں ہر دن یہی سوچتی تھی کہ شاید میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا، فرزانہ، میں نے ہنی مون کا پروگرام بنا لیا ہے، ہم دونوں چند دن کے لیے باہر جائیں گے، صرف ہم دونوں، تاکہ سکون سے وقت گزار سکیں۔ میں خوشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں اس بات کا ذکر ہوا تو اس کی بہنوں نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ ایک بہن فوراً بولی، ہم بھی ساتھ چلیں گے، آخر ہم بھی تو گھومیں گے۔ دوسری نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں اکیلے جاؤ گے تو اس میں کیا مزہ آئے گا، اصل مزہ تو سب کے ساتھ جانے میں ہے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ میں خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ میں نئی دلہن تھی، کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن ساجد نے سب کے سامنے مسکرا کر کہا کہ ہنی مون پر صرف میاں بیوی اکیلے ہی جاتے ہیں، اگر سب ساتھ جائیں گے تو پھر وہ ہنی مون نہیں، خاندانی ٹور بن جائے گا۔ آپ لوگ بعد میں کبھی ساتھ چلیں گے، ابھی تو میں صرف اپنی بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک بہن نے منہ بنا کر کہا، اچھا اب شادی ہوئی ہے تو بہنیں بھول گئے۔ دوسری بولی، پہلے تو ہر جگہ ہمیں ساتھ لے جاتے تھے، اب بیوی آ گئی ہے تو ہم پرائے ہو گئے۔ ساجد نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سب اپنی جگہ بہت عزیز ہیں، لیکن ہر رشتے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چونکہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بہنوں میں بھی سب سے چھوٹا تھا، بھائی میں بھی سب سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ دل کی بات بے دھڑک سب کے سامنے کہہ دیتا تھا۔ لیکن اس کی بہنوں کو اس کی بات یہ اچھی نہیں لگی، انہوں نے وہی منہ پھولا لیا اور عجیب باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہم دونوں اپنے سفر پر چلے گئے، وہاں بہت اچھا وقت گزارا، لیکن واپسی پر جب گھر آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ناراضگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہم سب کے لیے محبت سے تحفے خرید کر لائے تھے۔ ساجد نے خوشی خوشی اپنی بہنوں کی طرف بڑھائے، لیکن ایک نے ہاتھ پیچھے لیا، دوسری نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بولی، ہمیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے، جب ساتھ لے کر نہیں گئے تو اب یہ سب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ساجد نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بات نہ سنی۔ میری ساس بھی اپنی بیٹیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، واقعی تم لوگوں کا دل دکھا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہیے تھا اس کو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری ساس ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرفداری کرتی ہے، ان کی ہر بات کو صحیح سمجھتی ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن مجھے اندر ہی اندر عجیب سا احساس ہوا، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ گھر میں سکون چاہتی تھی میں۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، پھر ایک دن میں نے دیکھا وہی بہنیں خاموشی سے آئیں اور ہمارے لائے ہوئے تحفے اٹھا کر اپنے بیگ رکھ لیے، نہ معذرت کی نہ شکریہ ادا کیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میری نندے تو بہت زیادہ چلاک ہیں، اور میری ساس بھی ہمیشہ انہی کی فکر میں رہتی ہے، انہی کا ساتھ دیتی ہے، انہی کی ہر بات کو اہم سمجھتی ہے، جبکہ میں صرف خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ گھر میں پہلے سے میری جیٹھانی تھی، ان کی شادیاں ارینج میرج ہوئی تھی نہ، ان کو اپنے شوہر سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی۔
ان کے کمرے سے اکثر اونچی آوازیں آتی تھیں، کبھی ایک دوسرے پر غصہ کرتے نظر آتے، کبھی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آتی، کبھی برتن پٹخنے کی آواز سنائی دیتی۔ میں کئی مرتبہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی یہ سب سنتی رہتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میری زندگی ایسی نہیں ہے۔ میرا جیٹھ برا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنا فائدہ پہلے دیکھتا تھا، اس کی ہر بات میں اپنا مطلب شامل ہوتا تھا۔ پھر بھی میری ساس اسے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اگر مجھ سے معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی تو فوراً آواز آ جاتی، فرزانہ یہ کام ایسے کیوں کیا؟ فرزانہ تم نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا؟ فرزانہ ادھر آؤ، فرزانہ یہ اٹھاؤ، فرزانہ وہ رکھو۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر کی ساری ذمہ داری صرف میرے ہی کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ میں اکثر اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ اگر شوہر اچھا ہو تو باقی سب برداشت کیا جا سکتا ہے۔ سسرال والے ہر گھر میں ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ مسئلے تو ہوتے ہی ہیں نا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا تھا۔ اس لیے میں سوچتی تھی کہ مجھے دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جب شوہر ساتھ ہو تو انسان ہر مشکل آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک دن تو ہماری خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ساجد کے بڑے بھائی کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ کئی مہینوں کے لیے چارپائی پر آ گئے، ان کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی وہ کام کے قابل بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ مسلسل غیر حاضر رہے تھے۔ اس گھر کا زیادہ تر خرچ انہی کی تنخواہ میں سے چلتا تھا۔ میرے سسر کی صرف پینشن تھی جو اتنی بڑے گھر کے لیے کافی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ پریشانیاں بڑھنے لگی تو ہر طرف فکر ہی فکر نظر آنے لگی۔ ایک رات سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے سسر نے بہت بھاری آواز میں کہا، ساجد اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تم باہر کے ملک چلے جاؤ۔ تم پڑھے لکھے ہو، وہاں اچھی نوکری مل جائے گی، گھر بھی سنبھل جائے گا، تمہارے بھائی کا علاج بھی ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے فوراً ساجد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، ابو ابھی تو میری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، میں فرزانہ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سسر نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا میں تمہارا درد سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تم گھر کے حالات دیکھو، اگر آج تم نے قربانی نہ دی تو کل اس گھر میں فاقے ہوں گے۔ کرائے کا گھر ہے، علاج کا خرچہ ہے، راشن ہے، بجلی ہے، ہزاروں ذمہ داریاں۔ ساجد خاموش ہو گیا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، نہیں ابو میں نہیں جا سکتا، مجھے پیسوں سے زیادہ اپنی بیوی عزیز ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہی میری ساس بول اٹھی، تمہیں صرف اپنی ہی بیوی نظر آتی ہے، اس گھر کے باقی لوگ تمہیں نظر نہیں آتے؟ تم اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، وہ چارپائی پر پڑا ہے، گھر کی حالت دیکھو، تمہاری اس ضد سے سب لوگ بھوکے مریں گے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، فرزانہ تم ہی سے سمجھاؤ، یا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ یہ ہر وقت تمہارے پاس بیٹھا رہے اور ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے رہیں؟ اگر تم اسے واقع چاہتی ہو تو اسے جانے دو تاکہ یہ گھر سنبھل جائے۔ اس کے بعد گھر میں جیسے ہر شخص نے مجھے ہی قصوروار سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی نہ کوئی بات سناتا رہتا تھا، تم ہی نہیں چاہتی یہ جائے، تمہارے قدموں میں بیٹھا رہے گا تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ محبت اپنی جگہ، لیکن ذمہ داریاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے یا اس پورے خاندان کے بارے میں ہر بات خاموشی سے سنتی رہتی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں بھوک آئے۔ اس رات ہم دونوں اپنے کمرے میں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، وہی کمرہ جو ہمارے لیے خوابوں کی نگری تھا، جہاں ہر رات ہنسی گونجتی تھی، جہاں ہم دونوں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں دنیا بھر کی دولت محسوس کرتے تھے۔ وہ باہر سے کبھی برگر لے آتا، کبھی پیزا چھپا کر لے آتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر ہم دونوں دروازہ بند کر کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، فلم دیکھتے، ہنستے کھیلتے۔ کبھی وہ اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا کہ آؤ آج ہم دونوں
کپل ڈانس کرتے ہیں۔ پھر ہنسنے لگتا، کبھی میری طرف دیکھ کر کہتا فرزانہ آج دوبارہ دلہن بن جاؤ، مجھے ویسے ہی دیکھنا ہے جیسے شادی والی رات دیکھا تھا۔ کبھی الماری کھول کر کہتا آج وہ کالا سوٹ پہن لو، تم اس میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں اس کی ہر خواہش خوشی خوشی پوری کرتی تھی، کیونکہ اس کی خوشی ہی میری خوشی تھی، اور وہ بھی میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہمیں کسی بڑی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ہماری دنیا صرف یہ ایک ہی کمرہ تھا جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس رات وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھر دھیرے سے بولا فرزانہ میں نہیں جانا چاہتا، میرا دل نہیں مان رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے میری زندگی سے جدا کر رہا ہو۔ میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ جینا شروع کیا ہے، ابھی تو میں نے بہت سے خواب دیکھے ہیں، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بمشکل خود کو سمجھاتے ہوئے کہا میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، لیکن اگر تم نہیں گئے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ شاید کبھی محبت کو بچانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس نے میرا ماتھا چوما، پھر بولا میں وعدہ کرتا ہوں صرف 2 سال کے لیے جاؤں گا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا، روز تم سے بات کروں گا، تمہیں ایک دن بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، ہر مہینے پیسے بھیجوں گا تاکہ کسی چیز کی گھر کے اندر کمی نہ رہے۔ دیکھنا یہ 2 سال ایسے ہی گزر جائیں گے، پھر ہم کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ میں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، چاہے 2 سال لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ۔ چند دن بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے رخصت کرتے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری روح کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو رہا ہو۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے، ابھی تو ہماری محبت نے پوری طرح سانس لینا بھی شروع نہیں کیا تھا، لیکن مجبوری نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ وہ بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا ہوا یہ کہتا چلا گیا فرزانہ ہمت رکھنا، روز بات کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ضرور واپس آؤں گا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد جیسے اس گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ پہلے جب ساجد گھر میں ہوتا تھا، نوکری سے واپس آتے ہی سیدھا میرے پاس آ جاتا تھا، سب لوگ بھی میرے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، میری رائے بھی پوچھتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر کے ملک گیا تو ایسا لگا جیسے اس گھر میں میری کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو۔ میں اسی گھر میں موجود تھی، لیکن کسی کو میری موجودگی کا احساس تک نہیں تھا، جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں بلکہ کوئی ایسی عورت ہوں جس کا کام صرف دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ میری بڑی بھابھی نے تو ایک دن صاف لفظوں میں کہہ دیا میرا اپنا شوہر 4 پائی پر پڑا ہے، میں تو اس کی خدمت کر لوں یہی میرے لیے بہت ہے، باقی سارے گھر کے کام تم دیکھو، تم جوان ہو، تم سے سب ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد واقعی سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا، پھر ناشتہ بنانا، پھر برتن دھونا، پھر جھاڑو پونچھا کرنا، پھر استری کرنا، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کی چائے، پھر رات کا کھانا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے دن میں 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں کام کرتے ہوئے۔ کسی کو یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ میں بھی تو تھک جاتی ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اوپر سے میری 5 نندوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہفتے میں اگر ہر ایک کا ایک چکر بھی لگ جاتا تو پورا ہفتہ مہمانوں میں ہی گزر جاتا تھا۔ کوئی صبح آتی، کوئی دوپہر کو پہنچ جاتی، کوئی شام تک بیٹھ جاتی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی آتے تھے۔ پورا گھر الٹ پلٹ کر رکھ دیتے تھے، کھلونے ہر طرف پھینک دیتے، صوفے پر اچھلتے، بستر خراب کرتے، دیواروں پر ہاتھ لگاتے، کھانے کی چیزیں گرا دیتے۔ پھر جانے کا وقت آتا تو سب بچے اٹھا کر چلی جاتی اور پورا گھر میرے لیے چھوڑ جاتی۔ میں اکیلی کئی گھنٹے صفائیوں میں لگی رہتی۔ کوئی ایک بار بھی یہ نہ کہتا کہ فرزانہ تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی ہاتھ بٹا دیتے ہیں، بلکہ اگر میں چند منٹ کے لیے بیٹھ جاتی تو فوراً آواز آ جاتی ابھی برتن پڑے ہیں، ابھی فرش صاف کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، میری کوئی اپنی
کوئی زندگی نہیں تھی، میری اپنی کوئی عزت نہیں تھی۔ جب ساجد سے میری فون پر بات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ خوشی سے پوچھتا تھا، فرزانہ سب ٹھیک ہے نا؟ اپنا خیال رکھ رہی ہو نا؟ امی ابو تمہیں تنگ تو نہیں کرتے نا؟ میں ہر بار اپنے آنسو چھپا کر مسکرا کر کہتی، سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، سب لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ پھر وہ کہتا، اگر کسی نے تمہیں کوئی بھی تکلیف دی تو مجھے فوراً بتا دینا، میں جلدی سے بات بدل دیتی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی وہ میرے معاملے میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر میں اسے سب کچھ بتا دیتی یا تو وہ وہیں بیٹھ کر ہر وقت پریشان رہتا یا پھر گھر فون کر کے سب سے لڑتا پھرتا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ہزاروں پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں گئی تو دیکھا میری الماری کھلی ہوئی تھی، میرا پرفیوم غائب تھا، میرا میک اپ کا سارا سامان بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ تھوڑی دیر بعد میری ایک نند ہنستی ہوئی آئی اور بولی، ہم لے گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، اب بغیر پوچھے؟ وہ ہنس کر بولی، اب تم نے تیار ہو کر کس کو دکھانا ہے اپنے آپ؟ تمہارا شوہر تو یہاں ہے ہی نہیں، ہم استعمال کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، جب تمہارا شوہر واپس آئے گا تب تم اور لے لینا۔ باقی سب بھی ہنسنے لگی، جیسے انہوں نے کوئی بہت مزے کی بات کی۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی، میرے دل پر جیسے کسی نے چوٹ مار دی ہو۔ وہ چیزیں قیمتی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ساجد کی محبت کی نشانی ہونے کی وجہ سے میرے لیے خاص۔ وہ اکثر میرے لیے باہر سے پرفیوم اور میک اپ کا سامان لاتا تھا، یہ کہہ کر کہ میری بیوی ہمیشہ خوبصورت لگنی چاہیے، لیکن کسی نے میری اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ادھر ایک اور تماشا شروع ہو گیا تھا۔ جب سب کو پتا چل گیا کہ ساجد نے باہر جا کر مہینے کے 2.5 لاکھ روپے کمانے شروع کر دیے ہیں تو ہر ایک کو نئی نئی فرمائشیں یاد آنے لگی۔ کوئی فون کر کے کہتا کہ میرے شوہر کا موٹر سائیکل بہت پرانا ہو گیا ہے، ساجد سے کہو نیا خرید دے۔ کوئی کہتا ہمارے گھر میں اے سی لگوانا ہے، گرمی بہت ہوتی ہے۔ آخر کار میری ساس نے اپنے کمرے میں بھی نیا اے سی لگوا لیا۔ کوئی بہن فون کر کے کہتی مجھے 5,000 روپے چاہیے، اگلی بار بھیج دینا۔ دوسری کہتی مجھے 10,000 چاہیے۔ تیسری کہتی بچوں کی فیس دینی ہے۔ چوتھی کہتی گھر کا سامان لینا ہے۔ پانچویں کی تو الگ ہی فرمائش ہوتی تھی، اور اوپر سے بیمار بڑے بھائی کا علاج الگ چل رہا تھا، گھر کا خرچہ الگ تھا، کرایہ الگ تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ ساجد ایک آدمی نہیں بلکہ پیسے کمانے کی مشین بن گیا ہے، جیسے سب کو یقین ہو گیا ہو کہ اس کے پاس پیسوں کا خزانہ کھل گیا، وہ سب کی ہر خواہش پوری کرتا رہے گا۔ میں جب اس سے بات کرتی تو اس کی آواز سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہنس کر کہتا، فرزانہ بس تھوڑا سا وقت اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ 2 سال سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ قرض لے کر گیا تھا۔ اسی قرض سے اس نے ویزا وغیرہ بنوایا تھا، ٹکٹ خریدی تھی اور وہاں رہنے کا انتظام کیا تھا۔ اگر وہ جلدی واپس آ جاتا تو قرض کیسے اترتا، پھر دوبارہ جانا بھی ممکن نہ رہتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر ایک آدمی لاہور سے کراچی جائے تو صرف آنے جانے کے کرائے کے بارے میں بھی 100 بار سوچتا ہے، پھر جو شخص ہزاروں میل دور کسی دوسرے ملک میں ہو وہ کیسے بار بار آ سکتا ہے؟ وہاں سے ایک چکر لگانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ایک دن بعد میں نے سنا کہ میری ساس فون پر ساجد سے بات کر رہی تھی۔ اچانک وہ ہنس کر بولی، دونوں تو پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے دیوانے بنے پھرتے تھے، لیکن دیکھو ابھی تک بچہ بھی نہیں ہوا، اور اگر تم یہیں ہوتے تو آج اس گھر میں ایک بچہ چل پھر رہا ہوتا۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ہماری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے، پھر وہ مجبوری میں باہر چلا گیا۔ اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ مجھے نہیں معلوم ساجد نے اس بات کا کیا جواب دیا تھا، لیکن اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کچھ لوگ انسان کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور میری ساس کی یہ بات میں بہت عرصے تک بھلا نہ سکی۔ جس دن میری کسی ایک نند کے آنے کی خبر ملتی اس دن صبح سے ہی میرے لیے کاموں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا۔ میری ساس بڑے آرام سے بیٹھ کر حکم دینا شروع کر دیتی، آج بریانی بنا لو، آج نجمہ آ رہی ہے۔ اگلے ہی ہفتے کہتی
آج قورمہ بنا لو، شغرا آ رہی ہے۔ پھر ایک دو دن بعد آواز آتی آج گوشت کا اچھا سا سالن بنا لو، سبیہ آ رہی ہے۔ پھر کسی اور دن ایک اور بہن کی باری آ جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں ہر دوسرے تیسرے دن دعوت ہی چل رہی ہو، اور ان دعوتوں کی پوری ذمہ داری صرف میرے اوپر تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں کچن میں چلی جاتی تھی، پورے گھر کی صفائی کرتی، جھاڑو لگاتی، پوچھا کرتی، پھر برتن صاف کرتی، سبزی کاٹتی، پیاز کاٹتے کاٹتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، مسالہ تیار کرتی، گوشت دھوتی، چاول بھگوتی، پھر گھنٹوں چولہے کے سامنے کھڑی رہتی۔ گرمی سے چہرہ پسینے میں بھیگ جاتا، ہاتھ جل جاتے، ٹانگیں دکھنے لگتی، لیکن کسی کو میری تھکن دکھائی نہیں دیتی۔ جب سب کھانے کے لیے بیٹھتے تو میری ساس بڑے فخر سے کہتی، دیکھو آج بہت مزے کا کھانا بنا ہے، اور میری نندیں خوش ہو کر کہتی، امی واقعی مزہ آ گیا۔ پھر ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، بچوں کو کھلاتی، اپنے شوہروں کے قصے سناتی، خریداری کی باتیں کرتی، اور میں کبھی روٹیاں بنا رہی ہوتی، کبھی سالن لا رہی ہوتی، کبھی پانی بھر رہی ہوتی، کبھی پلیٹیں بدل رہی ہوتی۔ ایک بار بھی کسی نے یہ نہیں کہا، فرزانہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم نے اتنی محنت کی ہے، تم بھی سکون سے کھانا کھا لو۔ ان لوگوں کے کھانے ختم ہوتے تو سب اٹھ کر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتے، کوئی چائے مانگ لیتا، کوئی ٹھنڈا پانی مانگ لیتا، کوئی پھل کاٹنے کا کہہ دیتا، اور میں پھر سے کچن میں لگ جاتا۔ جب وہ سب واپس چلے جاتے تو پورا گھر بکھرا ہوا ہوتا تھا، برتنوں کا ڈھیر سنگ میں پڑا ہوا ہوتا، فرش جگہ جگہ گندا ہوتا، صوفوں پر کھانے کے ٹکڑے پڑے ہوتے، بچوں کے کھلونے ہر طرح بکھرے ہوتے، اور یہ سب سمیٹنے کے لیے صرف میں اکیلی ہوتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کام کرتے کرتے دوپہر سے شام، شام سے رات بدل جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کام کرتے کرتے دوپہر شام میں بدل جاتی، لیکن کسی کو یہ خیال ہی نہ آتا کہ میں نے خود کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی، سب لوگ بریانی بڑے شوق سے کھاتے رہے، بار بار پلیٹیں بھرتے رہے، کسی نے ایک بار بھی مجھے آواز نہ دی۔ جب سب کھانا کھا کر اٹھ گئے اور میں برتن دھو کر آخر میں اپنے لیے کھانا لینے گئی تو دیکھ بالکل خالی تھی، صرف ایک دو چمچ چاول برتن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر خالی دیگچی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت میری ساس کچن میں آئی اور بے پرواہی سے بولی، کھانا ختم ہو گیا ہے کیا؟ میں نے دھیرے سے کہا جی۔ وہ بولی، چلو کوئی بات نہیں، چائے بنا کر پی لو، شام کو کھا لینا۔ بس اتنا کہہ کر وہ واپس چلی گئی، اور میں وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ شاید اس گھر میں میری بھوک کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ سب کو اپنے اپنے پیٹ کی فکر تھی، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس نے صبح سے کھڑے ہو کر اتنا سارا کھانا بنایا ہے اس نے خود بھی کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اس دن میں نے صرف پانی پی کر اپنا دل بھر لیا اور کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، کیونکہ رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب اسی طرح چلتا رہا، دیکھتے ہی سے دیکھتے 2 سال گزرنے والے تھے، صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ گھر کے سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ساجد اپنے وعدے کے مطابق پورے 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہی واپس آئے گا، کیونکہ جب اس کے 2 سال پورے ہوتے تھے تو جولائی کا مہینہ بنتا تھا، اور جولائی کے آخر میں میری سالگرہ بھی آتی تھی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سوچا کہ سب کو سرپرائز دوں گا، خاص طور پر مجھے۔ وہ میری سالگرہ سے پہلے میرے پاس آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جون کے مہینے میں ہی واپس آیا۔ اگر وہ کسی ایسے وقت پر آتا جب میں صبح سے شام تک کاموں میں لگی ہوتی، کہ جب میری ساس اور نندیں مجھے حکم پر حکم دے رہی ہوتی، تو شاید وہ اسی وقت گھر میں طوفان کھڑا کر دیتا۔ لیکن قسمت سے وہ ایسے وقت آیا جب دوپہر تھی، سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، اور میں صبح سے سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چند لمحوں کے لیے بیٹھی تھی۔ اچانک باہر سے ایک آواز آئی، امی! یہ آواز سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، یہ تو ساجد کی آواز تھی۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب آئی۔ وہ سب سے پہلے اپنی امی کے پاس گیا، انہیں گلے لگایا، پھر ابو سے ملا، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی، میرے دل میں خیال آیا شاید
یہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے فون پر کبھی کوئی بات ایسی کر دی ہو جو اسے بری لگی ہو، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اتنے غور سے کہ جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ 2 سال میں میرا 8 کلو وزن کم ہو چکا تھا، میرا چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بن چکے تھے، ہر وقت کام کرتے کرتے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، نہ سکون سے کھانا ملا تھا، نہ آرام نصیب ہوا تھا، نہ چین کی نیند، دن بھر کام، رات بھر شوہر کی یاد، یہی میری زندگی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر اندر ہی اندر ہل گیا تھا، لیکن سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میری ساس نے فوراً میری طرف دیکھا اور بولی، فرزانہ جلدی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں بغیر کچھ کہے کچن میں چلی گئی۔ ادھر میری ساس نے اپنی 5 بیٹیوں کو فون کرنا شروع کر دیا، جلدی جلدی آ جاؤ، تمہارا بھائی آ گیا ہے، تم سب کے لیے باہر سے بہت کچھ لے کر آیا ہے، آ کر اپنے اپنے تحفے لے جاؤ۔ مجھے ان کی بات سن کر عجیب سا لگا۔ 2 سال بعد ان کا بیٹا آیا تھا، لیکن سب سے پہلے انہیں بیٹیوں کے تحفے یاد آئے تھے۔ شام ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سب آ گئے۔ گھر میں شور شرابہ شروع ہو گیا، کوئی تحفے کھول رہا تھا، کوئی خوشی سے چیزیں دیکھ رہا تھا، کوئی تصویریں بنا رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی سب نے باہر اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ ساجد ہر تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ لیتا تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی سوال ہو۔ رات کافی دیر بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، وہ ہمارے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے مجھے زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ میں بھی خود کو روک نہ سکی۔ 2 سال کا جمع ہوا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ پھر اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بہت اداس آواز میں بولا، فرزانہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ نہیں، گرمیوں میں میرا وزن ہمیشہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، تم پہلے ایسی نہیں تھی، اب تو تم بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو، تمہارے گال بیٹھ گئے ہیں، تمہاری آنکھوں کی چمک کہاں چلی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا، شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسی دوران مجھے اچانک یاد آیا کہ رات کے برتن ابھی دھونے باقی ہیں۔ میں فوراً اٹھنے لگی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، برتن دھونے ہیں، اگر ابھی نہیں دھوؤں گی تو صبح بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا لیکن اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، سب کو معلوم ہے کہ میں 2 سال بعد واپس آیا ہوں، اگر آج ایک دن بھابھی برتن دھو لے گی تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، تم بیٹھو میرے پاس۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل میں پہلے ہی جواب موجود تھا۔ صبح کیا ہونے والا ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ واقعی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سنگ برتنوں سے بھرا ہوا تھا، ایک بھی برتن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ایک کر کے میری 5 نندیں بھی اپنے اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 10 بجتے بجتے پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ سب لوگ ساجد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کریں، اور میں تو حسب معمول کچن میں کھڑی تھی۔ چولہا جل رہا تھا، ایک طرف دیگچی چڑھی ہوئی تھی، دوسری طرف روٹیاں بن رہی تھی، تیسری طرف سالن تیار ہو رہا تھا، کوئی چائے مانگ رہا تھا، کوئی دہی، کوئی سلاد، کوئی ٹھنڈا، کوئی رائتا۔ گھر کے افراد، نندیں، ان کے شوہر، ان کے بچے، سب کو ملا کر تقریباً 25-30 لوگ تھے۔ جولائی کی سخت گرمی تھی، کچن بٹھی کی طرح تپ رہا تھا، میرے کپڑے پسینے سے مکمل بھیگ چکے تھے، بال چہرے سے چپک گئے تھے، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ رکے بغیر کام کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، 2 سال سے یہی میری زندگی تھی۔ رمضان آئے تھے، عیدیں گزری تھی، ہر موقع پر یہی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ ہر بار میں نے اکیلے ہی کھانا بنایا تھا، ہر بار اکیلے برتن دھوئے تھے، ہر بار اکیلے صفائی کی تھی۔ اتنا کچھ برداشت کرتے کرتے یہ سب کچھ میری روزمرہ کی زندگی بن چکا تھا۔ ساجد گھر میں مہمان خصوصی کی طرح بیٹھا ہوا تھا،
کیونکہ سب لوگ اسی سے ملنے آئے تھے۔ وہ درمیان میں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد اس کی بہنیں، اس کے بہنوئی، اس کے بھائی بھابھی، امی ابو سب بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے پورے گھر میں شور مچا رہے تھے، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ گھر میں ایسا ماحول تھا جیسے عید ہو، اور دوسری طرف میں اکیلی کچن میں کھڑی تھی۔ کوئی آواز دیتا، فرزانہ ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد دوسری آواز آتی، فرزانہ شربت بنا دو۔ کوئی کہتا چائے بنا دو۔ پھر کسی کی آواز آتی، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا۔ میں ایک کام ختم کرتی تو دوسرا سامنے آ جاتا تھا۔ پسینہ مسلسل میرے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی، پھر دوبارہ چولہے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ساجد خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی بہنوں کی طرف دیکھتا جو آرام سے بیٹھی ہنس رہی تھی، کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتا جو سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، کبھی اپنی بھابھی کی طرف دیکھتا جو سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر میری طرف آ جاتی۔ میں ایک ہاتھ سے سالن ہلا رہی ہوتی، دوسرے ہاتھ سے روٹیاں بنا رہی تھی، اور درمیان میں کسی کے لیے پانی بھی بھر بھر کر دے رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا، تیز قدموں سے سیدھا کچن میں آیا۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ میں چمچہ تھا، اس نے چمچہ میرے ہاتھ سے لیا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سب کے سامنے لے آیا۔ گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر بلند آواز میں بولا، یہاں 12 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں 7 عورتیں ہیں، اور صرف میری بیوی اکیلی کھڑی ہو کر سب کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو ذرا بھی شرم اور غیرت نہیں آ رہی؟ اس کی مدد کر دیں۔ کھانا سب نے کھانا ہے نا، تو پھر صرف یہ کیوں کام کرے؟ پورا کمرہ خاموش ہو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ساس جلدی سے بولی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ پہلے بھی اکیلی کام نہیں کرتی، ہم سب مل کر کام کرتے ہیں۔ آج تم آئے ہو نا، تو ہم سب تمہارے پاس بیٹھ گئے۔ ساجد نے ان کی پوری بات ہونے بھی نہ دی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں امی، میں 2 گھنٹے سے بیٹھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج سے میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہاں جب 6-7 عورتیں موجود ہیں تو سب اٹھیں اور جا کر کھانا بنائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں گھبرا کر بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب سب کہیں گے کہ میں نے آپ کو ان کے خلاف بھڑکا دیا ہے، وہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو کوئی پٹی پڑھا دی ہے۔ خوشی کا ماحول تھا، آپ نے سب خراب کر دی۔ اس نے میری بات سن کر دونوں میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور بولا، نہیں فرزانہ، خراب میں نے کچھ نہیں کیا، خراب وہ لوگ کر رہے تھے جو 2 سال سے تمہارے ساتھ کر رہے تھے۔ اب تم ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ جاؤ آرام سے نہاؤ، کپڑے بدلو، پنکھے کے نیچے بیٹھو۔ پھر اچانک اس کی نظر ہمارے کمرے پر گئی۔ وہ حیران ہو کر بولا، ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی۔ وہ بولا، جو اے سی میں نے پیسے بھیج کر منگوایا تھا وہ ہمارے کمرے میں کیوں نہیں لگا؟ میں خاموش رہی۔ وہ خود ہی بولا، اچھا وہ امی ابو کے کمرے میں لگا دیا گیا ہے نا۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا، بہت افسوس سے بولا، اگر وہ یہاں لگا دیتے تو کم از کم تم بھی سکون سے سو جاتی، گرمی میں تمہارا یہ حال نہ ہوتا، اور تم نے یہ کیا اپنا حال بنا لیا ہے؟ میں خاموش کھڑی رہی، میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ ان 2 سالوں میں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اس دن اس نے مجھے دوبارہ کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، تو وہ خود میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا۔ سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے پلیٹ اپنے سامنے رکھی، پھر اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھنے دو، 2 سال بعد اپنی بیوی کو کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ اس وقت میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کھانا ختم ہوا، اس نے پانی پیا، پھر سب کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہ بولا، اس دفعہ میں فرزانہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایک دم سب چونک گئے۔ وہ آگے بولا، وہاں اکیلے رہتے رہتے میں تھک گیا ہوں، باہر کا کھانا کھا کھا کر میرا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ میری بیوی میرے ساتھ رہے گی، گھر سنبھالے گی، میں بھی سکون سے رہوں گا، اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔
میری ساس حیران رہ گئی، میری نندوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک نند فوراً بولی، پھر تم تو سب کچھ وہیں رکھ لو گے، ہمارے لیے کیا بھیجو گے؟ ساجد نے فوراً جواب دیا، تم لوگوں کا ویسے بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، تم سب کو پڑھایا گیا، تمہاری شادیاں کی گئی، جہیز دیا گیا، پھر بھی ابھی تک تمہاری ہر خواہش ہم پوری کریں؟ آخر کیوں؟ پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سب شادی شدہ ہو، بچوں والی ہو، اپنے اپنے گھروں کی عورتیں ہو، اگر تمہارے خواب ہیں تو تم اپنے اپنے شوہروں سے کہو وہ تمہارے خواب پورے کریں۔ میرا فرض اپنے امی ابو کا ہے، اپنے گھر کا ہے، ہر بہن کی ہر خواہش پوری کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ کوئی بولا، یہ تو ہماری بے عزتی کر رہا ہے، کوئی بولا یہ ہمیں تانے دے رہا ہے، کوئی بولا چھوٹا ہو کر بڑوں سے اس طرح بات کرتا ہے، کوئی بولا اسے سب سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ساجد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، اس نے کسی سے بھی معافی نہیں مانگی۔ اگلے ہی دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر پاسپورٹ اور ویزے کے کاغذات بنوانے چلا گیا۔ درخواست جمع ہوئی، چند دنوں میں سارے کاغذات تیار ہو گئے، پھر سفر کی تیاری ہوئی۔ ان تمام دنوں نے اس نے مجھے گھر کا ایک بھی کام نہیں کرنے دیا۔ اگر میں پانی کا گلاس اٹھانے لگتی تو وہ کہتا چھوڑ دو، اگر میں کچن کی طرف جاتی تو وہ کہتا واپس آ جاؤ۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ 2 سال بہت کام کر لیا، اب صرف آرام کر لو۔ پھر ایک دن ہم دونوں ہمیشہ کے لیے دبئی آ گئے۔ آج بھی وہ اپنی امی ابو کے لیے خرچہ بھیجتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، لیکن اب وہ اپنی بہنوں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتا۔ ہم دونوں دبئی میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ فلیٹ ہمارے لیے کسی محل سے کم نہیں۔ یہاں نہ کسی کے تانے ہیں، نہ کسی کے حکم، نہ کسی کی بے قدری، صرف سکون ہے، صرف محبت ہے، صرف ہم دونوں ہیں۔ اور اب اللہ ہمیں ایک اور خوشی بھی دینے والے ہیں۔ میرے گھر میں بہت جلد ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو دل سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہر عورت کو ایسا شوہر دے جو مشکل وقت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اچھا شوہر صرف بیوی سے محبت نہیں کرتا بلکہ وقت آنے پر اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہی احساس کسی عورت کی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے۔ میں آج بھی یہی کہتی ہوں کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر انسان حق پر ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ میں نے 2 سال تک بہت کچھ برداشت کیا۔ میں چاہتی تو ہر روز اپنے شوہر کو فون کر کے ساری شکایتیں لگا دیتی، میں چاہتی تو اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت بھر دیتی، میں چاہتی تو ہر بات پر لڑائی جھگڑا کروا دیتی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا کرنے سے نقصان صرف ہمارے رشتے کا ہوتا۔ وہ وہاں پردیس میں پہلے ہی 1000 پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اگر میں بھی اپنی تکلیفوں کا بوجھ اس پر ڈال دیتی، وہ سکون سے نہ کام کر سکتا تھا، نہ کما سکتا تھا، اور نہ ہی ہماری آنے والی زندگی سنورتی۔ میں نے خاموشی اختیار کی، اپنے رب سے دعا مانگی اور وقت کا انتظار کیا۔ پھر ایک دن وہ خود آیا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، بغیر میرے کچھ کہے اسے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اور دل سے یہی کہتی ہوں کہ اگر میں بھی ہر بات پر لڑتی جھگڑتی رہتی تو شاید اپنے شوہر کی نظروں میں بھی وہی عورت بن جاتی جو ہر وقت شکایتیں کرتی ہیں، لیکن صبر نے میری عزت بھی بچا لی اور میری زندگی بھی سنوار۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔